لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دین اسلام جو ایک عالمی اور آفاقی مذہب ہے، جس کا مقصد اور صرف آپسی بھائی چارہ، میل محبت، جس کا مقصد انسانیت کے درمیان بھائی چارہ پیدا کرنا ہے، جس کا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، جس کی مقدس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، جس دین اسلام کو پھیلانے والے، جس دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے کا نام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کا اخلاق خود زمانے پر آیا ہے، کس طریقے سے مصائب و آلام کو جھیل کر آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ ابھی کچھ عرصے قبل کس طریقے سے وسیم نامی انسان نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بے ادبی کی، قرآن مجید کی آیات کا انکار کیا۔ آج اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کی روح سے اگر کوئی انسان دین اسلام کی کسی بھی شق کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رہتا ہے۔ اب یہ جسارتیں وسیم کی اس حد تک بڑھی ہیں کہ جس نے اب تک صرف اور صرف قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، اب اس کی جسارتیں اس حد تک آگے بڑھیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی جو موجودہ کتاب ہے، جس کا ٹائٹل ہی پیغمبر اسلام کے نام پر ہے، جس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں کی ہیں اور جس طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو مکروہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے، یہ ہم سب مسلمانان عالم کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے، اور یہ پورے اسلام کی بے عزتی اور بے حرمتی کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے وسیم کی طرف سے۔ مجھے وسیم سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ جس کا خود دین اسلام سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا ہے، لیکن ہاں، ہم حکومت کے ذریعے سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کتاب لکھ کر ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، ہم مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس کتاب کو حکومت ہند پوری طریقے سے بینڈ کرے اور وسیم کو اس کتاب کے لکھنے کے سلسلے میں جو ہم مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچی ہے اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ دوسری چیز جو سب سے ضروری اور سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وسیم کا تعلق اسلام سے ہے، یہ وسیم کا تعلق شیعیت سے ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان دین اسلام کو برا کہتا ہے یا دین اسلام کی بے عزتی کرتا ہے یا پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ اس کتاب میں کس طریقے سے پیغمبر اسلام کے خلاف نازیبا کلمات کہے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام ہی نہیں بلکہ دین اسلام کے اس عظیم ترین رہبر کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کر کے دین اسلام کو حیات عطا کی ہے، یعنی سرکار سید الشہداء کے حوالے سے بھی نازیبا کلمات کہے گئے ہیں۔ ہم پوری طریقے سے اس کتاب کی اور وسیم کی اس حرکت کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت ہند خصوصاً وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو ہندوستان کے اندر بینڈ کریں اور وسیم کو سخت ترین سزا دیں، ورنہ ہمارا اگلا قدم یہی ہوگا کہ ہم عدالت کے ذریعے سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کتاب کو پوری طریقے سے بینڈ کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔